السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیت 44 سورہ نساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوما ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یہاں تک پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر وقت بچا تو باقی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربو، قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے، وانتم سکارا، جبکہ تم مدہوشی کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنباً الا عابری سبیل، اور نہ ہی جنبی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ رستہ چلتے مسافر ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، بس اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا عورتوں سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، پس وہ پانی نہ پائے، فلم تجدوا، پس تم پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ایسی صورت میں خشک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، فامسحوا بوجوہکم، یعنی مٹی میں لوٹنے کی ضرورت نہیں، فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کا تیمم کر لیا کرو، اپنے چہروں کا تیمم کر لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، اس کو بعض ہیلا کرنے والے شرارت سے یوں ہیلا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب تک نہ جاؤ، اور اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے قرآن کریم کی تعلیم پر ظلم کرنے والے سنجیدہ معاملات میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو بہت ہی خطرناک اور سخت قابل مواخذہ ہے۔ ایک مضمون سے متعلق تمام ملتے جلتے مضامین اور اوامر اور نواہی پر نظر ڈالی جائے، پھر جو نتیجہ نکلے وہی درست ہے۔ ساتھ یہ شرط ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم مدہوشی کی حالت میں ہو۔ اس آیت پر یہ بحث اٹھائی گئی ہے بعض کی طرف سے کہ یہ بعد کے احکامات کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں نشہ ہی بند ہو گیا، اور یہ اس زمانے کی آیت ہے بعض لوگوں کے نزدیک جب کہ نشے کی اجازت تھی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور لفظ سکارا کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سکارا کا مطلب ایسی حالت ہے جس میں انسان جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر پوری طرح اسے عبور نہ ہو، پوری طرح وہ اپنے قابو میں اپنی بات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکتا ہو، یا اپنے خیالات کو اپنے قابو میں نہ رکھ سکتا ہو۔ یہ چیز ضروری نہیں کہ شراب کے نتیجے میں یا دوسرے معروف نشے کے نتیجے میں ہو، بلکہ نیند کے غلبے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور بخار کے غلبے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ بس سکارا کی حالت نیند میں بھی ہوتی ہے، بخار میں بھی ہوتی ہے،
اور شراب کے بعد بھی ہوتی ہے۔ بس قرآن کریم نے جو لفظ سکارا ایسا استعمال فرمایا جو بغیر شراب کے بھی انسانی حالتوں پر اطلاق پاتا ہے، تو اسے یہ کہنا کہ یہ شراب کے حکم کے منسوخ، شراب کی مناہی کے بعد یہ آیت بے تعلق ہو گئی اور منسوخ ہو گئی، صریحاً غلط بات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے جو آگے تشریف فرمائی ہے وہ بڑی واضح ہے، نشہ ٹوٹنے کی بات نہیں فرمائی، حتیٰ تعلموا ما تقولون، اس وقت تک ایسا کرو جب تمہیں پتہ ہو کہ تم بات کیا کہہ رہے ہو۔ بعض دفعہ لوگ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نیند کے غلبے میں، بعض لوگ جو مجھے خط لکھتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کشف ہو رہا ہے، الہام ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیند کی غلبے کی حالت میں بعض دفعہ جو انسان پڑھ رہا ہے وہ ریف کرتا ہے دماغ میں اور محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ خیال پیغامات مل رہے ہیں، تو وہ ہر نیند کی حالت میں ڈوبنے سے پہلے اسی طرح ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، بعض جو نیند کی حالت پہ بھی کچھ غور کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیند میں ڈوبتے ہوئے کئی قسم کے خیالات اس طرح پھرتے ہیں جو فوری اس سے پہلے کی سوچ سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ متفرق پرانی باتیں ہیں جو گھومنے لگ جاتی ہیں۔ ایسی حالت کو سکارا کہتے ہیں۔ بس جب تم اس سے بیدار ہو جاؤ، اس کیفیت سے، اور پوری طرح تمہیں عبور ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس وقت پھر نماز پڑھنی ہے، اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی۔ ولا جنوباً الا عابری سبیل، اور جنبی حالت میں مسافر ہونے کے سوا جب تک غسل نہ کر لو، یہ تو ایک معروف صورت ہے جس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں۔ تیمم کا طریق یہ بتایا گیا ہے کہ 2 دفعہ ہاتھ یوں کر کے پہلے چہرے پر پھر ہاتھوں پر یوں مسح کرنا ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو بعض لوگ اس آیت کے نزول سے پہلے تیمم کے حکم کا علم ہو چکا تھا اور بعض لوگ مٹی میں لوٹنے لگ جاتے تھے۔ تو ایسا تیمم تو ہم نے گھوڑوں کو کرتے دیکھا ہے، بعض اور چیزوں کو بھی، مگر یہ انسان کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وضاحت ہو گئی کہ تیمم یوں کرنا ہے، تم نے 2 ہاتھوں سے یوں پہلے چہرے پہ پھر ہاتھوں کو آپس میں مس کرنا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو پہلے اوتوا نصیبا من الکتاب، جو پہلے نہیں، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ عطا کیا گیا تھا۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ پسند کرتے ہیں کہ تم صحیح رستے سے ہٹ جاؤ اور گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا، اور اللہ ایک سازگار کے طور پر، ایک سرپرست کے طور پر بہت کافی ہے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ایک مددگار کے طور پر بہت کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان میں سے ایسے ہیں، یحرفون الکلمہ، ہادو کا مطلب ہے یہودی ہوئے، من الذین ان لوگوں میں سے، بس ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، ہم اردو میں داخل کرتے ہیں ایسے ہیں، عربی میں اس کی ضرورت نہیں۔ یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو پھیرتے ہیں، عن مواضعہ، ان مواقع سے جہاں وہ مناسب ہیں، جس جگہ کے لیے وہ بنائے گئے ہیں۔ ہر بات کو ایک موقع اور محل کے لیے بنایا جاتا ہے، تو ایسی چیز جو موقع اور محل سے ہٹا دی جائے اور غیر محل پہ استعمال ہو، اس کے لیے یہ محاورہ آئے گا، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا،
اب اطوانا مومن کہا کرتے تھے، سمینا و اطوانا، تو زبان کو ذرا سا خم دے کر سمینا و اطعنا اس طرح کہہ دیتے تھے گویا اطوانا کہہ رہے ہیں، اور اس طرح مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ وسمع غیر مسمعن، اور سن اور ہلکا سا آواز سے، ہلکی سی آواز سے، غیر مسمعن یعنی تو ایسا سن کہ تجھے کچھ بھی پلے نہ پڑے، مسمعن جسے سنایا جا رہا ہو، ایسی بات سن کہ وہ نہ ہو جو اس سے سنایا جا رہا ہے، یعنی ہم جو شرارتیں کر رہے ہیں تو کچھ بھی پلے نہ پڑے۔ وہ رائنا، اور رائنا کہتے تھے، رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف رعایت کی نظر کر، اور ایک اس کا مطلب ہے رائینا، اگر ٹیڑھا کر کے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوگا رائینا، جس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ دیگر انبیاء نے بھی بکریاں بھیڑیں چرائی ہیں، یہ آپ بھی بچپن میں یہ کیا کرتے تھے، اس لیے تمسخر اور مذاق کے طور پر کہ آخر تو ہمارا چرواہا ہی ہے نا، اس حیثیت سے یہ کلام کرتے تھے۔ اب جہاں بکریاں چرانے کا تعلق ہے، یہ ذکر ملتا ہے کہ انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، احادیث میں ذکر ملتا ہے، مگر قرآن میں تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ مگر استنباط تو ہوتا ہے، مسیح کی بھیڑیں، بنی اسرائیل کی بھیڑیں، بنی اسرائیل کی بھیڑیں جو ہیں، بھیڑوں کا ذکر قرآن شریف میں آتا ہے؟ وہ بھی نہیں آ رہا، لیکن وہ بائبل میں ہے۔ اور دراصل جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائی ہونا، اسی سے استنباط ہے اس حدیث میں کلکم رائن کلکم مسئول عن رعیتہ، اور وہ درجہ بدرجہ بڑھ کر بات نبیوں تک پہنچتی ہے۔ تو اصل تو نبیوں کو رائی بنایا جاتا ہے، چرانے والا تمام اس قوم کو جس کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے، اس حیثیت سے وہ ساری قوم کا گڈریا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق رائی کا لفظ اس میں ضمناً ملتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہر شخص دراصل گڈریا ہی ہے اور بھیڑوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گڈریا جواب دہ تو ہوتا ہے اب اس ریوڑ کے لیے جس پر وہ نگران مقرر ہو، لیکن اس کا مالک نہیں ہوتا، اسے اپنی مرضی سے جو کچھ چاہے وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہ بتانا ہے کہ تم لوگ اس دنیا میں مختلف ذمہ داریوں پر فائز کیے جاتے ہو، ایک خاوند اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری پر فائز ہے، ایک عورت اپنے گھر والوں کی بچوں کی اور دوسرے گھریلو ذمہ داریوں پر فائز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرما دی ہے کہ دراصل رائن سے کیا مراد ہے، لیکن یہ بھی بعید نہیں کہ ظاہر میں بھی انبیاء بچپن میں ایک تمثیلاً، بعد میں تمثیلی طور پر رائی بننے کی خاطر گڈریے بھی بنائے جاتے ہوں، یعنی وہ کچھ بھیڑ بکریوں کی نگہداشت بھی کرتے ہوں۔ یہ ایک قسم کا سمبل ہے، ایک قسم کا اومن ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تیار کیے جا رہے ہیں کہ آئندہ ایسا کریں گے۔ دوسرا قرآن کریم میں جو واضح ذکر ملتا ہے وہ حضرت موسیٰ کا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا گڈریا ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ وہ سوٹا جو ان کو پھینکنے کو حکم دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں اس سے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں۔ اور یہ قطعی بات ہے کہ شروع میں وہ اپنی بھیڑیں نہیں چراتے تھے بلکہ اپنے خسر کی بھیڑیں چراتے تھے، اور اسی بات پر ان سے سودا ہوا تھا۔ اس لیے قرآن کریم میں ہر حدیث کی بنیاد موجود ہے، اور اس بنیاد سے آگے استنباط حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا۔ بس ظاہری طور پر گڈریا ہونا بھی انبیاء کا ثابت ہے، اور روحانی معنی میں تو ہیں ہی، ان سے بڑا گڈریا اس زمانے میں اور کوئی نہیں ہوتا۔
या अय्युहल्लज़ीन आमनू व ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ए वो लोगो जिन्हें किताब दी गई है, ईमान ले आओ, बिमा नज़्ज़लना, उस बात पर जो हमने उतारी है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, क्या रह गई थी, माफ़ करना गलती हो गई। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवादिही, वो लोग जो यहूदी हुए उनमें से ऐसे हैं, युहर्रिफ़ूनल कलिमा अन मवादिही, जो बातों को अपने असल मकामात से हटाकर गैर महल पर इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बातें बयान हो चुकी हैं। वलो अन्नहुम क़ालू समेना व अतवाना, अगर वो ये कहते कि हमने सुना, व अतवाना, और हमने अतात की। असल में जो समेना व असैना है, असा का तो मतलब है नाफरमानी, तो वो कहते असैना थे जैसे अताना कह रहे हों। ये मैं बयान कर चुका हूँ पहले, मैं गलती से मेरे ख्याल पहले अताना फिर असैना कह रहा था। कुरान करीम में असैना का लफ्ज़ है, जो कहते वो इस तरह थे गोया अताना कह रहे हों। इसलिए अब ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर वो समेना व अतवाना कहते, असैना को मरोड़ने की बजाय वाक़यातन अताना कहते, तो ये ज़्यादा बेहतर था। वस्मा वनजुरना, और कहते हमारी बात सुन, और वनजुरना, और हम पर शफ़क़त की नज़र फरमा। ये जो वनजुरना है, ये राईना जो टेढ़ा करके कहते थे उसका बदल बताया गया है। और राय ना कहो ही ना, ये कहा करो वनजुरना। दूसरी बात, रायना और वनजुरना में फ़र्क ये है कि रायना बाबे मुफ़ाला है, जिसमें बराबरी का देखना होता है। अगर रायना भी कहें तब भी वो इज़्ज़त जो रसूल की है उसका हक़ अदा नहीं होता। रसूल को राय ना कहना कि हम तुझे देख रहे हैं तू हमें देख, एक बराबरी के माने ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए उस लफ्ज़ ही को बदल दिया, फरमाया वनजुरना कहा करो, यानी हम पर शफ़क़त और रहमत की नज़र डाल। अगर ये तुम कहते लकाना खैर, ये अगर वो ये लोग कहते लकाना खैर लहुम, तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। व अक़वमा, और उनको सबात कदम बख्शने के लिए और नेकियों पर मजबूती से कायम करने के लिए बेहतर होता। वलाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत डाल दी है। फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला, बस वो चंद एक के सिवा ईमान नहीं लाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना, ए वो लोगो जो किताब दिए गए हो, आमिनू ईमान ले आओ, बिमा नज़्ज़लना, उस पर जो हमने उतारा, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, मिन क़ब्ल, इससे पहले से। अन्नतमिस वजूहन, अच्छा नहीं, मिन क़ब्ल का ताल्लुक़ बाद वाली हिस्से से है, मुसद्दिक़न से नहीं। ईमान ले आओ पहले इससे कि अन्नतमिसा वजूहन, कि हम बाज़ चेहरों को दाग दें, नरुद्दहा अला अदबारिहा, और नलनहुम कमा लान्ना अस्हाब सब्त, और उन्हें अपने पीठों की तरफ फेर दें। वजूहन से मुराद बड़े बड़े लोग भी होते हैं और इज़्ज़तें भी हैं। जब कुरान करीम में अल्लाह ताला की वजह का जिक्र है, उसकी शान, उसकी अज़मत, उसकी इज़्ज़त की तरफ इशारा होता है, ज़ाहिरी चेहरा नहीं होता। इसीलिए वजूहा का लफ्ज़ सरदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है, कौम के सरदारों को भी वजूह कहते हैं। और वजीह वो जिसके चेहरे में शान और शौकत और सरदारी पाई जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है मिन क़ब्ल अन नतमिस वजूहन, इससे पहले कि हम जो उनके बड़े बड़े लोग हैं और सरदार हैं उन्हें उनके चेहरों पर मोहर लगा दें, उनको मसख कर दें। फनरुद्दहा अला अदबारिहा, और उन्हें उनके पीछे फेंक दें, पीछे की तरफ मोड़ दें।
ادبارہا سے مراد یہ ہے ان کی حالت کو ادنا حالت کی طرف لوٹا دیں، پھر وہ قابل عزت نہ رہیں۔ اور نلنہم، یا ہم انہیں ایسا دھتکار دیں جیسا ہم نے اصحاب السبت کو دھتکارا تھا۔ سبت والوں سے مراد یہ ہے جنہوں نے سبت کے بارے میں زیادتی کی اور گناہ کیے۔ اس کا اشارہ قرآن کریم میں، اس آیت کا اشارہ قرآن کریم میں ایک اور آیت کی طرف ہے جس میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ سبت کے بارے میں زیادتی کرنے والوں کو ہم نے قردۃ خاسئین بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا، ذلیل اور رسوا بندر۔ تو عام طور پر چونکہ مفسرین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا کہ ایک شہر میں دروازے بند کر دیے گئے تھے اور 3 دن کے لیے وہاں یہودی سارے کے سارے بندر بن گئے تھے، اور تاریخ میں وہ کہتے ہیں اس لیے یہ واقعہ نہیں آیا کہ 3 دن تک یہ چلا ہے سلسلہ، اس کے بعد یا وہ سب مر گئے بندر کی حالت میں، یا پھر وہ سزا اٹھ گئی ہے، مگر دروازے بند کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ سب فرضی کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم ان کو ادنا حالتوں کی طرف لوٹنے کی سزا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے اب تم اس لائق ہی نہیں رہے کہ وہ فضیلتیں جن کا تعلق امت موسوی سے تھا تم ان پر فائز رہو۔ ان تمام فضیلتوں سے تمہیں محروم کر کے اس ذلیل اور رسوا حالت کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس میں تم موسوی شریعت پر ایمان لانے سے پہلے تھے۔ یہ مراد ہے بندر ہو جاؤ۔ اور عجیب یہ اتفاق تو نہیں مگر توارد ہے کہ بندر ہی جانور کی وہ اعلیٰ قسم سمجھی جاتی ہے جس کے بعد ارتقاء نے اگلا قدم انسانیت کی طرف اٹھایا ہے۔ تو ان معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم ایسے ذلیل اور رسوا ہو چکے ہو کہ اب انسان کہلانے کے مستحق نہیں رہے، اس سے پہلے کی جو منزل تھی اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ اور واقعتاً جب یہ لوگ مذہبی اقدار سے منہ پھیرتے ہیں تو بالکل ذلیل جانوروں والی ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں جو ایک مہذب آدمی تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ تو یہ دوسرا معنی بندر بننے کا ہوگا۔ تیسرا معنی یہ ہوگا کہ بندر مشہور ہے نقالی میں، اور نقالی تو کرتا ہے مگر وہ انسان بن نہیں سکتا، انسان کی نقالی ضرور کرتا ہے۔ بس وہ لوگ جو مذہبی اقدار سے بے بہرا ہوں اور محض ظاہری شکلیں بنا لیں، وہ بن نہیں سکتے، وہ چیز نہیں بن سکتے جو مذہب ان کو بنانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنے میں ویسے دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے اندر وہ تمام ظاہری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہاں داڑھی رکھنے کا رواج ہے تو لمبی داڑیاں بھی ہوں گی، اگر سر منڈانے کا رواج ہے تو سر منڈائے جائیں گے، امامے باندھے جائیں گے یا دوپٹے پہنے جائیں گے۔ وہ ساری حرکتیں جو ابتداء میں بزرگ لوگ کیا کرتے تھے ان کو ظاہری طور پر اپنا لیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بندر کا ایک بندری سے جھوٹ موٹ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، اور بندر ڈگڈگی بجاتا ہے، اس کو باقاعدہ بندری کو انہوں نے غرارہ بنایا ہوتا ہے اور بندر کو سیرا باندھا جاتا ہے، تو باقاعدہ شادی، اور بندر پوری طرح حرکتیں کرتا ہے اسی طرح، مگر انسان نہیں بن سکتا۔ تو کونوا قردۃ خاسئین میں یہی اشارہ تھا، یعنی ایک مزید تعلیم یہ تھی کہ تم اب ظاہری صورت میں تو اہل کتاب دکھائی دیتے رہو گے، مگر اہل کتاب کی کوئی بھی روحانی کیفیت تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے علماء کو جو بندر قرار دیا ہے ایک حدیث میں، وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ، اور بالکل کنسسٹنٹ ہے آپ کی پیشگوئیوں سے، عین اس کے مطابق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری طرف منسوب ہونے والی امت بھی یہود کی طرح ہو جائے گی، اتنا مشابہ جیسے ایک جوتی دوسری جوتے کے مشابہ ہوتی ہے۔
تو اگر سب اس طرح مشابہ ہوں تو ان کے علماء بھی بیان ہی ویسے ہونے چاہیے. اور قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ مسخ ہو کر بندر بنا دیے گئے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب فضا ہوگا اور لوگوں میں افتراق ہو جائے گا تو لوگ اپنے علماء کی طرف جائیں گے تاکہ ان سے وہ ہدایت پائیں اور پوچھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اچانک کیا دیکھیں گے کہ علماء کی بجائے بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ درست کہتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے، مگر جو امت کا امام ہے وہ جب بات بیان کرتا ہے تو اسے گالی نہیں کہا جاتا. وہ بین ہی ایک ایسا فصیح و بلیغ نقشہ ہوتا ہے کہ تھوڑے الفاظ میں اس سے بہتر کہانی بیان نہیں ہو سکتی. تو یہاں جیسے کسی کو کہو جا تو بندر ہو یا سور ہو، ان معنوں میں ہرگز نہیں فرمایا. ان معنوں میں فرمایا ہے کہ غور کرو ان کے اندر وہ بد عادتیں پائی جائیں گی جو بندروں اور سوروں میں پائی جاتی ہیں. ظاہری شکل و صورت میں وہ انسان بلکہ بظاہر متقی انسان بھی دکھائی دیں گے. لباس میں، طرز میں، قرآن کی تلاوت میں، ہر چیز میں یوں لگے گا جیسے بڑے بڑے پرانے بزرگ علماء ہیں. اور اندرونی حالتیں ان کی گندی ہو چکی ہوں گی جو ان کے آپس کے معاملات سے واضح ہو رہی ہوں گی اور ننگی ہو رہی ہوں گی. یعنی ایسی اندرونی حالتیں نہیں ہیں جن پر انسان کی نظر نہیں پڑ سکتی. اذاہم جب فرمایا تو یہی اس میں فرمایا گیا ہے، پیشگوئی ہے کہ لوگ جب توجہ کریں گے، غور سے ان کو دیکھیں گے تو ان کی حالت یہی پائیں گے. اب یہ بحث ہے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں. اس لیے یہ اب علماء کا کام ہے فیصلہ کریں. ہم کچھ نہیں کہیں گے اس معاملے میں. حدیث بیان کر دی قرآن کے تعلق میں، اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ فرمائیں علماء کرام کہ اگر یہ حدیث پوری نہیں ہوئی تو پھر ان کی اگلی نسلوں میں پوری ہونے والی ہے. پوری تو ہونی ہے، لیکن کیا اس سے بھی بدتر کوئی صورتحال سوچی جا سکتی ہے؟ اللہ اسلام پر رحم فرمائے. بس یہ جو اشارہ ہے کما لاننا اصحاب السبت، اس میں اسی مضمون کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے. اس میں 3 منازل ہیں. من قبل ان نطمس وجوہن، پہلے اس سے کہ ہم ان کے چہروں پر ان کی نحوستوں کے آثار ظاہر کر دیں اور وہ دلربا دلکش چہرے نہ رہیں، بلکہ ان کے اوپر مسخ شدہ آثار لوگوں کو دکھائی دینے لگیں اور ان میں کوئی بھی وہ کشش کی وجہ باقی نہ رہے. پھر نردہا علی ادبارہا، پھر انہیں اور ادنا حالت کی طرف لوٹا دیں. وہ چہروں کی بجائے پیٹھوں کا کام کریں، یعنی بالکل برعکس مضمون ظاہر ہو ان کے چہروں سے. اور پھر آخری سخت سزا جو ہے، جو اشد ترین سزا ہے، وہ ہے لعننا وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، کہ ہم ان پر ایسی لعنت ڈال دیں جیسے اصحاب سبت پر ڈالی گئی تھی. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا حکم تو ہو کر رہتا ہے. خدا کا فیصلہ تو ٹل نہیں سکتا، جب وہ آئے گا تو اسی طرح ہو کے رہے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہاں خوشخبری بھی دے دی کہ شرک نہ کرو اگر، تو اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر دوسری چیز کو بخش دیتا ہے اگر وہ چاہے. اگر کی بجائے یہاں اگر وہ چاہے کی بجائے یہ فرمایا گیا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہے. جس کے لیے سے مراد ہے وہ انسان جس میں کوئی حیا کا مادہ، کوئی زندگی کے آثار باقی ہوں اور خدا کے نزدیک اس لائق ہو کہ اسے بچا لیا جائے، تو اس کے ہر قسم کے گناہ شرک کے سوا معاف فرما دیتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور وہ جو اللہ کا شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا،
تو اس نے بہت بڑا افترا باندھا ہے۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزکون وہ پاک قرار دیتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، بل اللہ یزکی، حالانکہ اللہ ہی ہے۔ حق بات یہ ہے، در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہی ہے یزکی، جو پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور کھجور کی گٹھلی میں جو لکیر ہوتی ہے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پہلے یزکو کا لفظ اور معنوں میں استعمال ہوا ہے اور بعد میں یزکی کا لفظ اور معنوں میں، مگر پہلے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں، پہلے معنوں کا ایک حصہ وہ اس طرح کہ الذین یزکون انفسہم، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو واقعتاً اخلاص سے پاک صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، یہاں محل مدح نہیں بلکہ محل ذم ہے، یعنی ان کی برائی بیان ہو رہی ہے، اس لیے اس لفظ کا وہ معنی کرنا جو خوبی پہ دلالت کرتا ہو وہ درست نہیں۔ یہاں بنتے ہیں، پاک بنتے ہیں، پاک ٹھہراتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے ہم جلیسوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی کہتے ہیں ہم لوگ بہت پاک لوگ ہیں۔ دوسری جگہ یزکی من یشاء میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے پاک بنا سکتا ہے اور بناتا ہے، اور دوسرا جس خدا ہی ہے جو پاک ٹھہرائے، اس کے سوا کسی انسان کو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کی پاکیزگی کا حتمی طور پر اعلان کر سکے۔ اور اس معاملے میں، پاک ٹھہرانے کے معاملے میں یہ مضمون بنے گا ولا یظلمون فتیلا، وہ لوگ ایک ذرہ برابر بھی، جو کھجور کی گٹلی کی لکیر کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کسی میں معمولی بھی نیکی کا عنصر ہوگا تو اللہ کی نگاہ اس پر پڑے گی اور اس کے فائدے میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کا بیج مر جائے اس میں اتنی نیکی بھی نہ رہے کہ جیسے گٹلی کی لکیر ہوتی ہے، تو پھر اس کا معاملہ اس کے اپنے ہی ہاتھوں پر کیے جانے والے ظلم کے مطابق طے ہوگا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ کیسے وہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں بہتان باندھتے ہوئے۔ وَكَفَىٰ بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور یہ ایسا کھلا کھلا گناہ ہے جو ان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ کفا بہ، یہی ان کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بتوں پر ایمان لاتے ہیں، والطاغوت اور شیاطین پر ایمان لاتے ہیں، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں سچے رستے پر، نہیں سچے رستے کے اعتبار سے، سبیلاً بے اعتبار رستہ چلنا، بے اعتبار راہ کے، جو کافر ہیں وہ ایمان لانے والوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ اب یہ مضمون شروع ہوا ہے یہود کا، ان کی بد حرکتوں کا، ان کی عادات کا، جو سلوک مسلمانوں سے کیا کرتے تھے، اور یہاں جا کر یہ بات کھولی گئی ہے کہ کیا تو نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا ایمان لانا ان کو ان سے بدتر کر دیتا ہے جنہوں نے انکار کیا کھلا کھلا۔ آج کسی فرقے یا اسلامی جماعت کے متعلق ایسا کہا جا رہا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی، کسی کے علم میں ہے؟
امام صاحب آپ کو خبریں ملتی رہتی ہیں پاکستان کی اور بھی، واقعتاً ایسا کہتے ہیں لوگ کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، وہ ان سے بدتر ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ پھر بتاتے کیوں نہیں؟ آپ ڈر کیوں گئے ہیں؟ یہ آپ کو کوئی مقدمہ نہیں چل جائے گا، فکر نہ کریں، چل بھی جائے تو سعادت ہوگی. یہ روزمرہ کی بات ہے، آئے دن اخبارات میں یہ فتوے چھپ رہے ہیں کہ یہ جو احمدی جو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر اور قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اگر یہ جیسا یہ ایمان لائے ہیں وہ اس سے بدتر ہے جو یہودیوں کا کفر ہے، جو عیسائیوں کا کفر ہے، جو مشرکین کا کفر ہے. یہ ایک قدم اور بھی آگے بڑھ چکے ہیں، زمانے کے ساتھ ترقی کرنی تھی نا. پھر کہتے ہیں سب سے بدتر لوگ ہیں، اس لیے ان کو ہم برداشت کر لیں گے، ان کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ پیشگوئیاں ہیں، دراصل تاریخ کے حوالے میں لپٹی ہوئی وہ پیشگوئیاں ہیں جو آئندہ زمانوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈالی ہے. جو ایسی باتیں بیہودہ کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے. اور کبھی آپ ساری تاریخ پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں، احمدیوں کی طرف سے یہ فتویٰ نہیں پڑیں گے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کفر کرنے والوں سے بدتر ہیں اور کافر ان سے بہتر ہیں. کہیں ساری تاریخ میں احمدیت میں کہیں آپ اشارتاً بھی یہ باتیں دیکھیں گے. اس کے برعکس حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار، کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ اے دل تو اس طرف بھی تو نظر ڈال کے دیکھ، یعنی تجھے جو گالیاں دیں، جو مرضی کہیں، کہ کاخر کنند دعوی حب پیمبرم، کہ میرے محبوب رسول کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں نا. دعویٰ جھوٹا بھی ہو تو دعویٰ معزز ہے، یہ ہے سچائی کی علامت. اب یہ جو کہتے ہیں کہ دعوے جھوٹے ہیں اس لیے ہم نہیں مان رہے، یہ بالکل انسانی فطرت کے برعکس بات ہو رہی ہے. انسانی سچی فطرت یہ طرز عمل اختیار نہیں کر سکتی، ناممکن ہے. سچی محبت ہو تو جس محبوب کی تعریف ہو رہی ہے اس کی تعریف زبان سے ہی کریں گے تو شکر پیدا ہوگا دل میں. وہ لوگ جو ماؤں سے پیار چاہتے ہیں ان کے بچوں کی تعریفیں کرتے ہی ہیں نا، بعض دفعہ جھوٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر ماں کو اچھی لگتی ہیں کہ آخر تعریف ہے. تو سچی محبت کی یہ علامت ہے کہ دعویٰ ہی کر لینا اس پیارے کی محبت کا جو تمہارا پیارا ہو، یہ اس کو قریب تر کرتا ہے، دور نہیں پھینکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی وہ آواز ہے اور ان لوگوں کے دل اور منہوں کی یہ پکار ہے جو روزمرہ آپ سنتے ہیں. حضرت سلیمان والا واقعہ اس پر یاد آتا ہے. کیوں جی، کسی اور کو یاد آیا نا کہ نہیں؟ حضرت سلیمان نے جو فیصلہ فرمایا تھا ایک حکمت کا، 2 عورتیں لڑتی جھگڑتی آپ کے دربار میں پیش کی گئیں. ایک بچہ تھا اور 2 مائیں ہونے کی دعوے دار. ہر ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے، میں لے کے جاؤں گی. اور قاضی ہار گئے، کسی کی کچھ پیش نہ گئی، سمجھ نہیں آتی تھی، اور دونوں ہی وویلا کرتی تھیں، شور مچاتی تھی، محبت کے ساتھ بچے کی طرف لپکتی تھیں. حضرت سلیمان نے فیصلہ فرمایا کہ کوئی معمولی بات ہے، میں ابھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا تلوار لاؤ، اس بچے کو نصف کاٹو این برابر، اور آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، دونوں کی بات پوری ہو جائے گی. اس پر جو ماں تھی وہ چیخ پڑی، اسے کہ نہیں، میں جھوٹ بولتی تھی، یہ بچہ اس کا ہے. تب حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تو سچی ماں ہے، وہ نہیں ہے. جو ادا کرنے پر تیار ہو گئی تھی، تو سچی ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل کی آواز ہے جو آپ کے سچے ایمان کا اعلان کر رہی ہے. اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں جو امت محمدیہ کو 2 ٹکڑے کر رہے ہیں اس طرح، یہ سچی مائیں نہیں بن سکتے، نہ ہو سکتے ہیں کبھی.
تو اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت ڈال دی ہے۔ ومن یلن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس پر اللہ لعنت ڈال دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ان کے پاس ام لہم، کیا ان کے پاس بادشاہت میں سے کوئی حصہ ہے، یعنی ایک امکان اٹھایا گیا ہے۔ اس کا اصل معنی یہ ہے کہ ایسے وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ بادشاہ بنا دیے جائیں تو ایسے خسیس فطرت لوگ ہیں کہ اس کے باوجود لا یؤتون الناس نقیرا، لوگوں کو کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہ دیں، یعنی سب کچھ اپنانے کے لیے ہوس ہے، سب کچھ قبضہ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں ایسے لوگوں پر جن کو اللہ نے اپنے فضل سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اب وہ دیکھ لیں حسد کس بات پر کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے ان دو آیات میں۔ ایک میں دنیا کے ملک ہے اور اس پر کچھ قبضہ اور پھر خساستیں اور چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اکٹھے کر لینا، اور اس میں جو اہل ایمان ہیں ان پر کوئی حسد نہیں کرتے، ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں۔ دوسری طرف جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے اس پر یہ حسد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، کہ ہم نے ابراہیم کو کتاب دی تھی اور آل ابراہیم کو، آتینا آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو کتاب دی تھی اور حکمت عطا فرمائی تھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں عظیم سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ بس یہاں وہ روحانی سلطنت ہے جس میں خدا تعالیٰ جب کسی کو متمول فرماتا ہے، دولت اور فضل عطا کرتا ہے، تو یہ لوگ جو دراصل دنیا چاہنے والے ہیں، یہ بہت غور سے پڑھنے والا مضمون ہے، ورنہ آپ مس کر جائیں گے اس کو۔ اس میں ان کی فطرت ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑی کر دی گئی ہے، یعنی دل کی تمنا دنیاوی دینی نعمتیں حاصل کرنا ہے ہی نہیں، دل کی تمنا دنیاوی بادشاہتوں کی اور دولتوں کی ہے۔ لیکن جب خدا روحانی نعمتیں کسی کو عطا کرتا ہے تو آگ لگ جاتی ہے، حالانکہ اس میں ان کو حقیقت میں دلچسپی کوئی نہیں ہے۔ اصل مدعا دنیا کمانا اور دنیاوی بادشاہتیں ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کہ اللہ تعالیٰ روحانی فضل کسی اور کو عطا کر دے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کی راہ سے روک رہے ہیں، اس کی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جلانے کے اعتبار سے بہت کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا، سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب انہیں آگ میں جھونک دیں گے، جلائیں گے۔ صلاح کہتے ہیں جلنا، جھلسنا، تو اور داخل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بس ہم انہیں جھلسائیں گے آگ میں یا آگ میں داخل کریں گے۔ کلما نضجت جلودہم، جب کبھی بھی ان کے چمڑے گل جائیں گے، بدلناہم جلودن، ہم دوسرے چمڑے ان کو عطا کریں گے، غیرہا، ان کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقین اللہ تعالیٰ
غالب حکمت والا، غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہاں یہ جو نقشہ ہے بہت ہی دردناک بلکہ ہولناک نقشہ ہے، اور لگتا ہے جیسے بہت ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ہر انسان اپنے لیے جو سلوک ہے وہ خود بناتا ہے۔ وہ لوگ جو ایک ظلم کرتے ہیں اور پھر اس سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ظلم ان کو پھر مزے نہیں دیتا، اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، یہ ان کی مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے پھر یہی سلوک فرمائے گا کہ ایک آگ سے جب وہ عادی ہوں گے اور جلن نسبتاً کم محسوس کریں گے تو پھر اگلی آگ کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے جلد بدلا دی جائے گی، ان کی حصوں کو تیز کر دیا جائے گا تاکہ اس عذاب کو وہ زیادہ اس عذاب کی زیادہ تکلیف محسوس کریں۔ اور احمدیوں سے ہو یا تمام مذہبی تاریخ میں ہمیشہ سے جو ظلم ہوتے ہیں وہ اسی طرح ترقی کرتے ہیں۔ شروع میں تھوڑا ظلم، باتیں بنانا کافی سمجھا جاتا ہے، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پھر اور آگے بڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں زندہ درگور کر دو، گھروں سے نکال دو، جلا دو۔ تو یہ سارا وہی مضمون ہے جو ان کے لیے عذاب کی شکل ڈھال میں ڈھل جائے گا، اور اپنا کیا ہوا ہی ہے جو سامنے آئے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم انہیں ضرور ایسے باغات میں یا جنتوں میں داخل فرمائیں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، ان میں ان کے بہت پاک کیے ہوئے ساتھی ہوں گے، پاک بنائے ہوئے ساتھی ہوں گے۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور وہ ہم ان کو گھنے سایوں میں داخل فرمائیں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کیا کرو جو ان کے اہل ہوں۔ اب یہاں جیسا کہ مضمون آگے چل کر معاملے کو اور وضاحت سے کھول رہا ہے، یہ سیاست کے اسلوب اور حکومت سے تعلق رکھنے والی نصیحتیں ہیں جو بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ اور ڈیموکریسی کی بہترین تعریف فرمائی گئی ہے کہ ڈیموکریسی تب کامیاب ہوگی اگر ووٹ دیتے وقت یہ خیال رہے کہ جو شخص ووٹ مانگ رہا ہے، جس کو تم ووٹ دے رہے ہو، وہ اس کا اہل ہے کہ نہیں۔ اگر نظریات کے پیچھے چل کر، پارٹی بازیوں کے پیچھے لگ کر تم اپنے ووٹ دو گے تو بالکل بیکار اور بے معنی ہوگا۔ اس لیے کسی شخص کی صلاحیتیں کہ جو اس کے سپرد امانت کی جا رہی ہے وہ اس کا حق ادا کرے گا، یہ اہل کے معنی ہیں۔ اور تؤدوا الامانات الی اہلہا میں امانت دینے والے، لوٹانے رکھنے والے کو بھی امین بنایا گیا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو دو، یعنی یہ دوہرا لفظ ہے امانت کا جو دونوں فریق کو امین، دونوں فریق کے لیے امین ہونا ضروری قرار دیتا ہے۔ ووٹ دو تو پوری دیانتداری سے غور کرو کہ اس عہدے یا منصب کے لیے وہ شخص حقدار ہے کہ نہیں۔ جو حقدار ہے اس کو دو گے تو پھر تم امین ٹھہرو گے، اور جس کو دو گے اس کے متعلق فرمایا وہ امانت کا حقدار ہے یا امین بننے کا اہل ہے، یہ معنی بن جائیں گے۔ پھر ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت کا حقدار وہی ہے جو امین ہے، اس کے بغیر کس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے۔ تو تم بھی امین بنو، اور جن کو تم منتخب کرتے ہو وہ بھی امین ہوں اور خیانت کرنے والے نہ ہوں۔ یہ اسلامی تصور ہے ڈیموکریسی کا۔ اس کے نتیجے میں حکومت قائم ہوگی۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ،
بس پھر حکم تم میں اگرچہ چننے والے حکومت کرتے ہیں مگر چنے جانے والے حکومت کرتے ہیں مگر چننے والوں کو ساتھ شامل کر کے تمام حکومت کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ یہاں چنتے وقت جو ٹھوکر کھاؤ گے وہ تم پر پلٹے گی، اور اگر تم نے امین نہ مقرر کیے تو پھر ناانصافی پھیل جائے گی۔ یہ مفہوم ہے جو اس آیت کے بقیہ حصے سے واضح ہوتا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور حکم دیتا ہے کہ جب تم حکومت کے منصب پر فائز ہو جاؤ اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے لگو، ان تحکموا بالعدل، تو ان پر عدل کے ساتھ حکومت کرو یا عدل کے ساتھ ان کے فیصلے کرو۔ یہ تحکموا کا لفظ حکومت پر اور عدلیہ پر دونوں پر برابر چسپاں ہوتا ہے۔ فیصلوں کے لحاظ سے عادل ہو اور حکومت کے لحاظ سے منصف مزاج ہو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے حاکموں کی اطاعت کرو۔ منکم کا ترجمہ وہ حاکم جو تم میں سے ہو غلط ہے، یہاں ایک ہی اضافت ہے۔ منکم کا مطلب ہے تمہارا، کیونکہ اولی امرکم کی بجائے اولی الامر جو فرمایا تو یہ مضاف ہو ہی نہیں سکتا تھا کم کی طرف۔ اس کو مضاف کرنے کے لیے لازم تھا کہ من بیچ میں داخل کیا جائے، تو یہ محض اضافت ہے مضاف ہونے کی، تم میں سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور موقع پر حدیث میں اس سے ملتا جلتا محاورہ استعمال ہوا ہے، وَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ، وہاں تم میں سے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، وہاں منکم کا سے مراد تم میں سے ہے، کیونکہ امامکم نے اضافت کا مطلب پورا کر دیا۔ تمہارا امام جب کہہ دیا تو تمہارا امام اپنی ذات میں جو اضافت کا تعلق رکھتا ہے وہ اس کے اوپر اس مضمون پر یہ لفظ کافی حاوی ہو چکا ہے، تمہارا امام۔ منکم جو بعد میں فرمایا تو فرمایا تم ہی میں سے ہو۔ یہ امام مہدی کے آنے کی جو خوشخبری ہے اس میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری، دراصل یہ کہ وجود کے دو نام ہیں، ان کے متعلق قرآن کے احادیث میں لفظ آتے ہیں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، وہ تمہارا امام ہوگا تمہارے اندر ہی سے، غیر قوم سے نہیں آئے گا، بنی اسرائیل سے نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں ایک ہی اضافت ہے، دو اضافتیں نہیں ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو دو اضافتیں سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اولی الامر، صاحب امر۔ کس کا صاحب امر؟ منکم، تمہارا۔ تمہارا ترجمہ کرنا درست ہے یا غلط، یہ بحث ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ من کا لفظ اضافت کے لیے بعض صورتوں میں استعمال ہوتا ہے، جن میں سے ایک یہ صورت ہے۔ اگر مضاف مضاف الیہ ہو پہلے ہی تو وہ کسی طرف ضمیر کی طرف مضاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک لفظ من نہ ڈالیں۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منی فہو منی، اب ہو ہی نہیں کہہ سکتے وہ میرا ہے، یہ ناممکن ہے۔ اس کو جب اضافت کرنا ہو تو لازم ہے کہ بیچ میں من ڈالا جائے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض الہامات پر بھی بعض ناسمجھوں نے یا ظالموں نے اعتراض اسی لیے کیے کہ لفظ من کو صحیح سمجھ نہیں سکے۔
انت منی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہے، اور وہ کہتے ہیں منی کا مطلب ہے کہ میرے اندر سے بن کر نکلا ہے۔ اگر ان سے پوچھیں کہ تم کہو تو میرا ہے تو کس طرح کہو گے؟ انتی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انتا اور یہ میرے والی یہ آپس میں جوڑ کھا ہی نہیں سکتی، تو اس کے اندر من ڈالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اولو الامر چونکہ مضاف نہیں ہو سکتا آگے کسی ضمیر کی طرف، اس لیے بیچ میں من ڈالنا ضروری تھا، اور یہی عام طریق ہے جس کے ذریعے عرب بعض صورتوں میں ایک کو دوسرے کی طرف مضاف کرتے ہیں، یعنی اس سے اضافت کا رشتہ باندھتے ہیں۔ تو اولو الامر منکم سے مراد ہے تمہارا صاحب امر جو بھی ہو۔ اگلی آیت اگلی آیت کا حصہ اس مضمون کو تقویت عطا فرما رہا ہے۔ آگے فرماتا ہے اطاعت کرو، یعنی اللہ کی، رسول کی، اور اس صاحب امر کی جو تمہارا صاحب امر ہو۔ ہر صاحب امر کی اطاعت تو نہیں کرنی، جو تمہارے ملک کا بادشاہ ہے اس کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر ان سے جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالرَّسُولِ، تو اللہ کی طرف اور الرسول محمد رسول اللہ کی طرف اس بات کو لوٹاؤ۔ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، یہ بحث ہی اٹھ گئی بیچ میں سے۔ اگر مذہبی اختلاف ہو تبھی یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ گے۔ اگر مذہبی اختلاف ہو جائے تو پھر دنیا کا جو بادشاہ ہے اس کی ہر بات کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم یوم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو یاد رکھنا شرعی امور میں جہاں خدا کے حکم سے اولو الامر کا حکم ٹکرا جائے تو وہاں اولو الامر کو چھوڑ دینا ہے اور خدا کے حکم کی پابندی کرنی ہے۔ تبھی احمدی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتے، باوجود اس کے کہ اس کے نتیجے میں ان کو شہید بھی کیا گیا اور موت کی سزا ان کے سر پر لٹکائی گئی، لیکن کوئی احمدی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں آتا اور نماز پڑھنے سے باز نہیں آتا۔ پوری نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، بلکہ باقیوں نے چھوڑ دیا ہمیں چھڑاتے چھڑاتے۔ تو یہ مراد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہاں گیا یہ؟ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور یوم آخر پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت اچھی بات اور بہترین تفسیر ہے۔ تعویل کہتے ہیں کسی کے اندر سے کوئی مطلب نکال کر اس کو پیش کرنا، کوئی پہلو اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہترین طریق ہے، تمہاری حکومت کا نظام اور اطاعت کا نظام مکمل ہو جائے گا، اور اس پہلو سے تمہارے اندر کوئی رخنہ نہیں رہے گا اگر اس اصول پر قائم رہو کہ چنو اس کو جو اہلیت رکھتا ہو۔ جب وہ چنا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ عدل سے کام لے، تمہارا فرض ہے اس کی اطاعت کرو، سوائے اس کے کہ وہ شریعت کے خلاف تمہیں حکم دے۔ اس صورت میں تمہیں اللہ اور رسول کی بات ماننی ہے اور اولو الامر کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں مسلمان اولو الامر یا مولوی اولو الامر تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ کیسے شریعت کے خلاف باتیں کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔